معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک سورہ العصر کی تشریح اور توضیح میں چل رہی ہیں۔ اسی ضمن میں گزشتہ خطبہ ایمان کی علامات کے متعلق چند ایک باتیں بیان کی تھی کہ کون کون سی علامات ہیں جو ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور اگر ان علامات کو اپنی زندگی پر لاگو کیا جائے، ان علامات کو تسلیم کیا جائے، تو پھر انسان مکمل کامل مومن ایماندار بنتا ہے۔ اگر ان علامات میں سے کوئی علامت رہ جائے، چھوٹ جائے، تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ناقص ایمان ہوتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں سورہ العصر کی تیسری آیت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کے متعلق چند ایک باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی اور نجات کے لیے ایمان یعنی عقیدے کی درستگی اور عقیدے کی اصلاح یہ سب سے اول بنیادی شرط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کی درستگی اور ایمان کی پختگی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ یہ بھی انسان کے لیے انتہائی ضروری، انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اگر ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان ناقص ہے اور عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے میں خرابی ہے، اعمال صالحہ بہت زیادہ ہیں، تو بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اعمال صالحہ نہیں ہے اور ایمان بھی مضبوط ہے، عقیدہ بھی درست ہے، توحید والا عقیدہ ہے، تب انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ پختہ ایمان اور عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی درستگی یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ اپنے خاندان کے ایک فرد جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، اس کے متعلق پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن جدعان بہت زیادہ رحم دل انسان تھا، صلہ رحمی کرنے والا تھا، غریبوں اور مساکین کی مدد کرنے والا تھا، اور اسی طرح بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، سخی تھا، بہت اچھے اچھے اعمال کرنے والا، لوگوں کو صدقہ خیرات دینے والا۔ تو کیا یہ اس کے اعمال اسے کچھ فائدہ دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے سارے عمل ضائع ہو گئے، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مومن نہیں تھا، اس کا عقیدہ مشرکانہ تھا، عقیدہ توحید نہیں تھا، عقیدے کی درستگی اور اصلاح نہیں کی تھی اس نے، اس وجہ سے اس کے سارے عمل ضائع اور برباد ہو گئے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے کی پختگی، عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی درستگی یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر عقیدہ درست ہے، ایمان کے اندر پختگی ہے، ایمان مکمل ہے، ایمان درست ہے، لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، پھر بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسا ابو طالب، یہ اس طرح کی اور کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نگاہ دوڑائیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو ان علامات جو ایمان کی علامتیں ہیں، ان علامات کو پاتے ہیں اپنے اندر کہ وہ علامات ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اگر اعمال صالحہ موجود نہیں ہے تو پھر بھی انسان کے لیے
نقصان دہ ہے، وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اور اعمال یہ کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام ہو اسے عمل کہتے ہیں، اور صالح کا مطلب ہے درست، جو بہترین عمل ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور نیکی کا ہر وہ کام کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اس کے اندر نبی علیہ السلام کی اطاعت، اتباع، نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی موجود ہو، تو وہ عمل صالح بنتا ہے۔ ورنہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا۔ ہر عمل تو بن سکتا ہے لیکن عمل صالح نہیں بنتا۔ عمل صالح کے لیے چند ایک شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ میں چل کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اس بات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے، تو اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کے لیے ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو جو اعمال صالحہ نہیں کرتے، اس آیت سے یہی مطلب نکالتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے تو وہ اعمال صالحہ سے دور ہے۔ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ اللہ کی ملاقات کا بھی یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی ملاقات ہر بندے نے کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، پوری کائنات جو دنیا میں آئی ہے اس نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی یقینی ہے۔ جب عدالت لگے گی تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہر انسان کے ساتھ ہوگی، تو اس لیے اعمال صالحہ وہی بندہ کرتا ہے جسے یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے اس یقین پر اور اس امید پر اعمال صالحہ کیے جائیں کہ میں نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی ملاقات یقینی ہے، موت برحق ہے، قیامت برپا ہونا برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی برحق ہے، اور اسی طرح جنت اور جہنم یہ زندگیاں بھی برحق ہیں۔ تو جو ان کو برحق مانتا ہے، ان پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے، وہی اعمال صالحہ کر سکتا ہے۔ جس کا ایمان اور عقیدہ ان چیزوں کے بارے میں ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، تو وہ اعمال صالحہ سے دور ہوتا ہے۔ تو اعمال صالحہ کی حیثیت، اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی حدیث نبی علیہ السلام کی، اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کس قدر عمل صالحہ کی تلقین کی ہے اپنے خاندان کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نصیحت کیجئے، ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک بندے کا، ایک ایک خاندان والوں کا نبی علیہ السلام نے نام لے کر کہا، فرمایا یا معاشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو عقائد اور اعمال صالحہ کے ذریعہ اللہ کے عذاب سے بچا دو، وگرنہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنی عبد مناف تم بھی اپنے اعمال درست کر لو، اپنے عقیدے کو بہتر بنا لو، اپنے ایمان میں کامل ہو جاؤ، وگرنہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری کفایت نہیں کر سکتا، تمہیں بچوا نہیں سکتا، تمہیں جنت لے کر نہیں دے سکتا اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں اور تمہارے اعمال بہتر نہیں ہوں گے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے اپنے چچا
حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میرے چچا جان آپ بھی اپنی اصلاح کر لیجئے، اعمال صالحہ کر لیجئے، اپنے عقیدے کو بہتر بنا لیجئے، کیونکہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اس صحبت میں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور یہ ہمیں کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا، فرمایا یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تم بھی اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے عقیدے کو بہتر بنا لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ پھر آخر میں نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر، اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو خاتون جنت کے اندر خواتین کی سردار ہوں گی، ان کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ، کہ اے میری فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، سلیمی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جس چیز کی تم طلب کرتی ہے مجھ سے سوال کر سکتی ہے، وہ میں تجھے عطا کر دوں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اپنے اعمال دنیا میں بہتر بنا لو، دنیا میں عقیدہ درست کر لو، اعمال صالحہ جمع کر لو، مال جتنا مانگنا ہے مانگ لو، دے دوں گا، دنیاوی چیزوں کی جتنی طلب ہے سوال کرو گی میں عطا کر دوں گا، لیکن اخروی زندگی وہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی، اگر تمہارے اعمال بہتر ہوں گے، عقیدہ درست ہوگا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اب اس حدیث سے ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار اور دنیا میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے برتر اگر کوئی مخلوق ہے، کوئی ذات ہے، تو وہ صرف اور صرف پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور دنیا میں سب سے بہترین خاندان، سب سے بہترین کنبہ، سب سے بہترین گھرانہ، سب سے بہترین رشتہ داری اگر کسی کی ہے تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے خاندان کی ہے، نبی علیہ السلام کی کنبہ اور قبیلے کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، آپ کا ساتھی ہو، آپ کے گھر میں رہے اور وہ اعمال صالحہ نہ کرے، اس کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہ ہو، ایمان ناقص ہو، تو نبی علیہ السلام کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بندے کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ اور آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے انہوں نے اپنے وسیلے بنائے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں نے فلاں پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے لہٰذا مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں میرا پیر ہے تو لہٰذا مجھے فکر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو تھام لیا ہے، فلاں کے ہاتھ کو پکڑا ہے، فلاں کے چولہے کو پکڑ لیا ہے لہٰذا مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو دنیا میں سب سے عظیم ترین شخصیت نبی علیہ السلام کی ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، خود مخاطب کر رہے ہیں پوری کائنات کو، پوری امت کو مخاطب کر رہے ہیں کہ میں بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تو پھر کسی ایک عام انسان کی کیا حیثیت ہے، کسی انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کو بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کتنے عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ سننے والے نہیں ہوں گے، جن کو وہ دنیا میں پکارتے ہیں وہ نہ دنیا کے اندر ان کی سنتے ہیں اور نہ کل قیامت کے دن وہ سنیں گے، حتیٰ کہ
انہیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ تو جس کو علم ہی نہیں، جس کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے پھر پکارا جا رہا ہے، مجھے آواز دی جا رہی ہے، جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، قبر میں دفن ہو چکا ہے، نہ آواز سن سکتا ہے، نہ وہ کسی کو دیکھ سکتا ہے، نہ اسے معلوم ہے، اور آج ہم اگر اس کے پیچھے چلیں، اس سے مانگے، اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگے، اس سے جا کر التجائیں کریں، اس سے جا کر رزق کی طلب کریں، اس کے پاس جا کر اپنے نفع اور نقصان کا مالک اسے سمجھے، اللہ فرماتے ہیں اسے تو معلوم ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور امید بھی اللہ سے رکھی جائے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کو قبول کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات، موت اور زندگی یہ دو بنائی ہے۔ جو پہلے مردہ تھے وہ دنیا میں آئے، ہم نے زندگی میں لی ہے، پھر انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور موت کو حاصل کرنا ہے، موت کو پالنا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ انسان کو زندگی دی جائے گی جب قیامت برپا ہوگی، پوری کائنات کو اٹھایا جائے گا، انسان کو دوبارہ زندگی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ موت اور زندگی انسان کو کس وجہ سے دی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انسان کو پرکھ سکیں، آزما سکیں کہ کون ہے جو اعمال صالحہ کرنے والا ہے، جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ صرف یہی مقصد ہے موت اور زندگی دینے کا، زندگی اور موت دینے کا، پہلے زندگی پھر موت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی ایک نشانیاں انسان کو دکھا کر انسان کو سمجھایا ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے اعمال صالحہ کا ذخیرہ بنانا ہے تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی درستگی، ایمان کی پختگی، عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اگر اعمال صالحہ نہیں ہے، اعمال صالحہ میں کئی ایک اعمال ہے، نماز ہے، نماز کی درستگی ہے، نماز کی پابندی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقہ کے عین مطابق نماز پڑھنا یہ بھی عمل صالح ہے۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام نے جو بھی عمل کیا دنیا کے اندر وہ عمل ہے، روزہ ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کا عمل تھا، یہ عبادت ہے، اگر کوئی کرے گا تو وہ عمل صالح کرے گا۔ اور اس طرح کے دیگر اعمال جتنے بھی نبی علیہ السلام نے جن کا کرنے کا حکم دیا ہے یہ آپ نے کیے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اس میں حسنہ بنایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سے اعمال کیے ہیں اور کن اعمال سے آپ نے منع کیا ہے، یا آپ نے کون سے اعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور کن اعمال سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ جب وہ عمل کریں گے اور اس عمل کے اندر چند ایک شرائط موجود ہوں گی تب وہ عمل جا کر ہمارا عمل صالح بنے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح 4 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے علم، کوئی بھی عمل ہے انسان کر رہا ہے اس کے بارے میں اسے علم ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو نماز کا علم بھی انسان کو ہونا ضروری ہے کہ فجر کی رکعت کتنی ہے اور نبی علیہ السلام نے نماز کیسے پڑھی ہے، آپ نے رکوع میں کون سی دعا بتلائی ہے، قیام میں آپ نے کیا پڑھایا ہے، سجدے میں آپ نے کون سی دعا بتلائی ہے، اور اس طرح التحیات تشہد میں کون سی نبی علیہ السلام نے دعائیں پڑھی ہیں۔ مکمل علم ہونا یہ بھی ضروری ہے، سب سے پہلی شرط ہے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، علم نہیں ہوتا، بس دیکھا دیکھی میں کہ وہ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی ایسے پڑھتے ہیں، وہ ایسے رکوع کر رہے ہیں ہم بھی ایسے رکوع کرتے ہیں،
کبھی ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، کبھی ہم نے کسی اپنے عالم سے، کسی استاد سے، کسی امام کے پاس بیٹھ کر ہم نے علم حاصل نہیں کیا کہ نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے کیسی نماز پڑھی ہے، آپ نے حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ تو ہم نے کبھی یہ زحمت نہیں کی کہ کسی کے پاس بیٹھ کر ہم نماز کا علم حاصل کر سکے، یا دوسرے دیگر جو اعمال ہیں ان کے بارے میں ہم مکمل علم عبور حاصل کر سکیں۔ بس دیکھا دیکھی میں ہم علم عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ عمل اس وقت عمل صالح بنے گا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جس عمل پر مکمل علم حاصل ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اخلاص، یہ اخلاص یہ بھی اعمال کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز میں سستی، کاہلی، غفلت، یراؤن الناس، وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھلاوا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یا کوئی بھی عمل ہے اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو وہ عمل نہ عمل صالح بن سکتا ہے اور نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا وہ بڑے عمل کرنے والے تھے، بڑے عمل کرنے والے، لیکن عمل کے اندر اخلاص موجود نہیں تھا۔ ان میں سب سے پہلا فرمایا شہید ہوگا، جو دنیا میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے میدان جنگ کے اندر شہید ہوا ہوگا، جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے شہادت حاصل کرتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوتا ہے، تو اس کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کر دیتے ہیں، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرے وہ ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں، شہادت کا رتبہ پاتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے بھی ہیں، لیکن اس عمل میں اخلاص نہیں ہوتا، ریاکاری ہوتی ہے، لوگوں کو دکھلاوا، صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اسے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا میں نے تجھے فلاں فلاں دنیا میں نعمتیں دی تھی، تو ان نعمتوں کا تم نے کیسے شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہوا ہوں، ساری زندگی میں نے تیرے راستے میں گزاری ہے، میدان جنگ میں گزاری ہے، بستر کو چھوڑا ہے، گھر بار کو چھوڑا ہے، سب کو چھوڑا ہے، تیرے راستے میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ غلط تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ عمل ضرور کیا ہے، میرے راستے میں نکلا تھا، میدان جنگ کے اندر آیا ہے، کافروں سے لڑائی کی ہے، شہادت ضرور حاصل کی ہے، لیکن تیرا اخلاص نہیں تھا، اس عمل میں میری رضا مقصود نہیں تھی، صرف شہرت حاصل کرنا تھا، صرف شہرت حاصل کرنی تھی کہ دنیا والے مجھے شہید کہیں، میری اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا والے مجھے شہادت کا رتبہ شہید کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لہٰذا مجھے شہرت مل گئی، لیکن تو نے عمل صالح نہیں کیا، لہٰذا تیرا عمل قبول نہیں ہوا، کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اور دوسرا فرمایا سخی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، دن رات اپنی جیب کو ہلکی کرنے والا، دن رات ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، لوگوں کو دیتا رہتا ہے، بانٹتا رہتا ہے، تقسیم کرتا رہتا ہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی تو نے مجھے مال دیا، دنیا کے اندر میں مال تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، کوئی بھی آ جاتا مانگنے کے لیے میں اسے عطا کر دیتا، کبھی کوئی غریب بھوکا نہیں سویا اسے کھانا کھلاتا، سب کچھ کرتا۔ اللہ فرمائے کہ رب تو نے بھی جھوٹ بولا ہے، یہ عمل تو نے ضرور کیا ہے لیکن اس عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا، لہٰذا یہ عمل صالح نہیں بنا، اس وجہ سے ہم نے اس عمل کو قبول نہیں کیا۔ تیرا مقصد بھی شہرت حاصل کرنا تھا، صرف دنیا والے کہیں کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، اللہ نے اسے مال بھی دیا اور ساتھ سخاوت بھی دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کوئی اس کے پاس جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب تھا، تو نے بھی جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے۔
اور تیسرا فرمایا قاری قرآن پڑھنے والا عالم، اسے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، وہ کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، پڑھایا ہے، لوگوں کو علم سکھایا ہے، دین سکھایا ہے، اللہ فرمائے گا تو نے بھی جھوٹ بولا ہے، تو نے بھی صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں بلے بلے کروانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے تو نے یہ علم سیکھا ہے اور لوگوں کو سکھلایا ہے، لہٰذا اسے بھی جہنم کے اندر پھینک دیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہر عمل کے اندر اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو وہ عمل صالح نہیں بن سکتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے عمل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے جو عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنا ہے، تھوڑی عبادت کریں، تھوڑا عمل کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ سارا دن نماز پڑھتے رہیں، سارا دن عبادت کرتے رہیں، دنیا کے کام کاج چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، دنیا سے غافل ہو کر ساری زندگی آپ عبادت میں گزار دیں، صرف اس وجہ سے کہ دنیا مجھے عابد کہے، دنیا مجھے عبادت گزار کہے، دنیا مجھے نمازی کہے۔ جب گزرتے ہوئے کاروبار دکان بند کر کے گزرتے ہوئے لوگوں کو سلام کرتا ہوا گزرے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لوگوں کو بتلاتا ہوا صرف دکھانے کے لیے، ایسے عمل کی کوئی اللہ کا کوئی ایسا عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا انسان کو۔ اس لیے تھوڑا عمل کیا جائے، تھوڑا عمل، اور اس عمل کے اندر اخلاص ہو تو وہ عمل بہت بڑا عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور عمل زیادہ ہو اور اس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری اور دکھلاوا ہو، تو وہ عمل اللہ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس عمل میں سب سے پہلے اخلاص، اللہ کی رضا، یہ اس کا ہونا لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر حکم دیتے ہیں کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرنی۔ الا للہ الدین الخالص، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو خالص کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی ہے۔ تو ایسی عبادت اگر کی جائے گی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ انسان کی نیت کو دیکھا جائے گا، انسان کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا۔ چھوٹا عمل ہے، اگر کسی نے مسجد سے ایک تینکا بھی اٹھایا ہے، کچرے کا ایک تینکا، یا راستے سے گزرتے ہوئے راستے میں پتھر پڑا تھا اٹھا کر پھینک دیا ہے، اگرچہ یہ عمل چھوٹا ہے تو اس عمل کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ انسان کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کس نیت سے یہ عمل کیا۔ انسان کی نیت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد سے ایک تینکا اٹھا کر باہر پھینکتا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے اگر عمل کیا جائے، کوئی بھی عمل یا تینکا اٹھا رہا ہے تو نیت یہ ہو کہ میں اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نام اعمال کے اندر 10 نیکی کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر یہ عمل کیا جائے تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش بھی ہوں گے، اور انسان کے یہ عمل صالح بنے گا اور انسان کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ بھی ہوگا اور انسان کے لیے جنت کا داخلہ بھی کنفرم ہو جائے گا۔ تو اس لیے نیت کو دیکھا جاتا ہے ہر عمل کے اندر، اگر نیت بہترین ہے، درست ہے، اچھی ہے، خالص ہے تو پھر انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور اس طرح تیسرے نمبر پر فرمایا صبر۔ اگر کسی بھی عمل کے اوپر، کسی بھی کام میں صبر اور تحمل کے ساتھ بھی کام کیا جائے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ صبر اور تحمل کا مطلب آج ہم دیکھتے ہیں نماز یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس میں جلد بازی ہوتی ہے، صرف دنیا کی رغبت کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے ہماری عبادات میں صبر نہیں ہوتا، تحمل نہیں ہوتا، بلکہ جلد بازی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا عمل بھی اللہ کو قبول نہیں ہے کہ جو بس صرف ایک روایت پوری کرنے کے لیے، رسم پوری کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے۔ اور ہم یہی کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، دکان ٹائم پورا ہوا یا کوئی بھی کام ہے ٹائم بالکل دیکھتے ہیں، گھڑی مکمل ٹائم ہو گیا، بس سپیڈ لگائی بھاگے،
مسجد میں وضو کیا بڑی جلد بازی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اور آئے اور اٹھتے بیٹھتے رکوع سجدہ کوئی پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، تو بس سجدے دے کے واپس چلے گئے، تو ایسا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ ہر عمل کے اندر صبر، تحمل، عاجزی، انکساری یہ بھی ضروری ہے۔ تھوڑی نماز پڑھیں، صرف فرض پڑھ لیں، اگر آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ہے، فرض پڑھ لیں، لیکن اس فرض کو انتہائی عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع، صبر اور تحمل کے ساتھ پڑھیں، تو وہ عمل ہمارا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اور اس طرح چوتھے نمبر پر فرمایا کوئی بھی عمل ہے اگر وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، نبی علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ہے، تو وہ عمل صالح بنے گا اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہوگا۔ اگر عمل کے اندر نبی علیہ السلام کا طریقہ موجود نہیں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جس عمل